اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں. بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان وسائلستان بن گیا ہے. اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود بر صغیر کے اندر, اس کا وجہ تو آپ بنے ہیں, ہم تو نہیں بنے. حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا نصاب ایک کرتے ہیں, وزیر نہیں ملی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے, 47, 48, 49, 50, 51, 5 سال تک, کیا وہ نصاب ایک کرتے ہیں. یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز, نہیں مانی گئی ان کی. جی تو ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے. آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آئیں آج بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ہم نے تو کبھی شدت اختیار نہیں کی, بات چیت سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ہم بھی انگریزی علوم کے قائل ہیں. ہمارے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحان دیے ہیں اور 3 سال تک مسلسل ٹاپ کرتے آ رہے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ, اس کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک بات میں نے کہی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا جس شعبے میں بھی جاؤ, بین الاقوامی رینکنگ میں پاکستان پیچھے. عدلیہ پتہ نہیں 142 144 پکڑی ہے. تمام شعبوں میں کرپشن ہے, بدعنوانیاں ہیں. تمہاری تعلیم پتہ نہیں دنیا کے کس کیٹیگری میں آیا ہوا ہے. اگر تعلیم کے میدان میں ٹاپ پر ہے بین الاقوامی رینکنگ میں تو دینی مدارس کا علوم ہے. ہمارے جیسے علماء پوری دنیا میں جہاں پڑھا رہے ہیں ٹاپ کے علماء تصور کیا جاتا ہے. تم نے پابندی لگائی کہ بین الاقوامی باہر کے طلبا یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے اچھے علوم لے کر جاتے ہیں باہر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے. ریاست کو باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے. وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے, آپ کے رویوں سے ہمیں تشویش ہے. آپ ہمارے تشویش کو دور کریں. مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے. آپ مدارس کے اس تنظیم کو, اتحاد تنظیمات مدارس کو, دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے, ورنہ آپ کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. مدارس اپنا وجود رکھتی ہے, اپنی حیثیت رکھتی ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا مذاق کو تھوڑا. تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانید تلمذ بچھا کر ہی حافظ بنے ہو. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک پیش پہ آنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. اس کے لیے ریاست کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تصادم نہیں ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہے, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. نیت ٹھیک کرو, ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کچھ ضروری گزارشات میرے ذہن میں تھی, پتہ نہیں کیا. اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں. بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان وسائلستان بن گیا ہے. اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود بر صغیر کے اندر, اس کا وجہ تو آپ بنے ہیں, ہم تو نہیں بنے. حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا نصاب ایک کرتے ہیں, وزیر نہیں ملی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے, 47, 48, 49, 50, 51, 5 سال تک, کیا وہ نصاب ایک کرتے ہیں. یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز, نہیں مانی گئی ان کی. جی تو ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے. آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آئیں آج بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ہم نے تو کبھی شدت اختیار نہیں کی, بات چیت سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ہم بھی انگریزی علوم کے قائل ہیں. ہمارے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحان دیے ہیں اور 3 سال تک مسلسل ٹاپ کرتے آ رہے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ, اس کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک بات میں نے کہی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا جس شعبے میں بھی جاؤ, بین الاقوامی رینکنگ میں پاکستان